أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر و تنہا مالک و مختار ہے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ، جس کو چاہے تخت اقتدار پر بٹھائے، جسے چاہے تخت عدار پر لٹکائے. وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے امکنار کر دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی و منشا کے بغیر تن مارنے کی بھی ضرورت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی محترم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد آئے روز نئے سے نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے. یہ دنیا دار الفتن بن چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ. دنیا میں امتحانوں، بلاؤں، آزمائشوں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. آپ کے اس فرمان کی روشنی میں آج ہم جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے ایسے عجیب و غریب فتنے نمودار ہو رہے ہیں کہ انسان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے. میں اکثر یہ درخواست کیا کرتا ہوں، عرض پیش کیا کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ ایمان کا چیلنج ہے، ایمان کی بقا کا چیلنج ہے. آج ہر بندہ آزادی اظہار کے نام پر، انسانیت سے محبت کے نام پر
اور کچھ لوگ اپنے مذہب کی آڑ میں سب سے زیادہ رگید رہے ہیں تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی مرضی کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو میری عقل اور فہم کہتی ہے وہ حد سے آسان ہے۔ نہ اس نے کوئی دین کی مبادیات کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے، نہ اس نے ماخذ اور مراجع کی کتابیں دیکھی ہوتی ہیں، نہ اس کو عربی زبان تو کجا عربی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن وہی بندہ مجتہد اور وہی بندہ سب سے بڑا مفتی اور عالم بن کے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم عام لوگ اس کی زبان کی تیزی، انگریزی کے چند مقولوں کا اس کا پڑھ لینا اور دو تین زبانوں میں کبھی کو فارسی میں یا ہندی میں کچھ باتیں کہہ لینا، ہمارے لیے یہ انتہائی متاثر کن ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ پڑھا لکھا ہے، در حقیقت اسے دین کی الف بے کا بھی علم نہیں ہوتا، لیکن وہی ہمارے لیڈر اور وہی ہمارے پیشوا بنے ہوئے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے 1400 سال پہلے ہماری توجہ دلوائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، اعمال صالحہ کے ذریعے فتنوں کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔ وہ فتنے کا قطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا دینہ بعرض من الدنیا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تاریک رات کی طرح پھیلے ہوئے یہ فتنے ہیں، صبح کو بندہ مومن ہوگا تو ان فتنے کی وجہ سے شام کو کافر ہو جائے گا، یا وہ شام اس ایمان کی حالت میں کرے گا، لیکن جب صبح ہوگا تو ایمان چھوڑ کے کافر ہو چکا ہوگا۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنا دین دنیا کے کچھ مال کے بدلے بیچتا ہے، دنیا کے مفادات کے بدلے، دنیا کی شہرت کے بدلے، دنیا میں ناموری کے بدلے، دنیا میں اپنی جے جے کار اور نعرے لگانے کے بدلے وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کس فتنے کا شکار ہو چکا ہوں۔ قرآن کریم میں جا بجا ان فتنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور یہ فتنہ ایسا جامع لفظ ہے عربی زبان کا، اس کے 15 سے زائد معنی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے 15 اعمال کو بطور فتنہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس سے زیادہ۔ مثلا ایک فتنہ کا معنی آزمائش ہوتا ہے، اللہ نے فتنہ ڈال دیا، انہیں آزما لیا۔ ایک معنی کسی کو اذیت پہنچانا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانا، یہ بھی فتنے کے معنی میں۔ کبھی قرآن نے فتنے کا معنی گمراہی کے معنی میں کیا، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کسی حکام پر کسی فتنے کو دنیاوی عذاب کے معنی میں استعمال کیا، کسی مقام پر صراط مستقیم سے روک لینے کو فتنہ قرار دیا، کہیں کفر اور شرک کے معنی میں لیا، کہیں حق اور باطل میں اشتباہ پیدا کرنا، مشتبہ کرنا، حق کی ایسی تفسیر اور تشریح کرنا کہ جو باطل کے ساتھ جا کے ملا جائے، اس کا معنی بھی فتنہ ہے۔ عقائد میں الحاد اور فساد پیدا کرنا، اس کا معنی بھی فتنہ ہے۔ آگ سے جلانا، یہ معنی بھی فتنے کے اس میں لیا گیا ہے۔ قتل اور قید کرنا، یہ معنی بھی فتنے کے اس لفظ کے تناظر میں لیا گیا۔ الغرض اس کے کئی ایک معنی ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اور جس کی طرف دین اسلام نے رہنمائی کی ہے اور دین اسلام نے ادھر اشارہ کیا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو شوق اور ذوق تھا نا، وہ جب ان فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ آقا یہ جو فتنہ ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے، اگر ہمیں اس سے سامنا کرنا پڑے تو ہم کیا کریں۔ بدقسمتی ہے کہ آج ہم ان فتنوں کو بصد خوشی قبول کرتے ہیں، اور ہمیں ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہماری عقل میں پوری اترے اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی معنی ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو یہی دین، یار وہ بیٹا پڑھا لکھا بندہ ہے، اتنی انگریزی بول رہا ہوں، کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ میرے باپ دادا یہ ساری زندگی کرتے رہے، کیا یہ غلط ہو سکتے ہیں؟ تم نئے دین لے کے آگے ہو، سارا میرے باؤ اجداد سب غلط ہے۔ حضرات گرامی، فتنہ جو ہوتا ہے نا، فتنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بندے کو مشتبہ کر دے، اشتباہ پیدا کر دے، حق اور باطل میں اس کو مکس اپ کر دے، حق کو باطل بنا دے، باطل کو حق بنا دے۔ کئی ایک ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور جو فتنہ اللہ نے بطور آزمائش رکھا ہے نا، اس فتنے کا مقصد ہی امتحان لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے۔ جو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ میں مومن ہوں، تو کیا وہ اس دعوے میں سچا ہے؟ اور اللہ اس کے ذریعے کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس بھٹی میں سے گزرو گے تو تم خود اپنا دیکھ لینا، تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے لگے گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں آنا چاہتے ہیں لیکن ایمان کی پابندیاں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں آ کے ظلم اور تشدد اور جبر برداشت کرتے ہیں، کوئلوں پہ لٹا لیتے ہیں، گلے میں رسیاں ڈلوا لیتے ہیں، اپنے آپ کو قتل تک کروا لیتے ہیں، لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ اس فتنے میں کامیاب ہو گئے، وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنا مال بچانے کے لیے، کچھ لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کچھ لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی عزت پر بھرم قائم رکھنے کے لیے کہ یار مجھے اللہ نے اتنا معزز بنایا، میں اتنا، میرے ٹون ہے میری، اگر میں یہ کام کروں گا تو میری تو عزت گھٹ جائے۔ ایک ایسی شخصیت کو بھی ہم جانتے ہیں، شخصیت تو ویسے کیا دیا، وہ شخص ہی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ اس کا موقف یہ تھا چونکہ میں لیڈر ہوں، قائد ہوں، اس لیے میں عام لوگوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بندہ پوچھے کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا قائد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو امامت بھی کرواتے تھے، لوگوں میں گھل مل جاتے تھے، مسئلے بتاتے تھے۔ کائنات میں آپ سے بڑا امام اور آپ سے بڑا قائد کون ہو سکتا ہے؟ اس روح ارضی پر اللہ کی سب سے پسندیدہ شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آ کے نمازیوں میں گھل مل جاتے ہیں، مل جل جاتے ہیں، تو تیری قیادت کا عقیدہ جو تمہیں یہ فتنہ ہے جس میں بندہ مبتلا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ ایسے فتنے ہیں جن میں ہم خود ہی ملوث کیے ہوئے، ہم نے ان کو اپنے اوپر چھا دیا ہے، ہم اس کے اندر گم ہو گئے، مسلط کر لیا اپنے اوپر۔ ان میں ایک فتنہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ہمارے ہاتھ ہی نہیں باز آتے، ہاتھ ہی نہیں رکتے۔ موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے۔ موبائل بیسیکلی ایک لائبریری ہے، آپ کی ایک فنگر ٹپ پہ دنیا جہان کی گندگی بھی وہاں پڑی ہے اور دنیا جہان کی اچھائی بھی وہاں پڑی ہے۔ ایک سہولت تھی، ہم نے اس سہولت کو کیسے استعمال کیا؟ یہ ایک فتنہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے
کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ نہ کسی مسجد میں جاتے ہیں نہ مدرسے میں جاتے ہیں، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ کسی استاد سے سیکھتے ہیں، گوگل سے سرچ کرتے ہیں، دیگر سرچ انجنز کو دیکھتے ہیں، 2-3 کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وہی پڑھ کے وہ مجتہد اسلام بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی قرار دینے لگتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ علم ادھورا ہی، اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا تو ادھورے علم نے پہنچایا۔ ایک آدمی کے پاس علم پورا نہیں ہے، فتویٰ وہ پورا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علامات قیامت میں سے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے، اور علم کیسے اٹھے گا کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں، علماء کرام دنیا سے چل جاتے جائیں، جو جتنا فقہ اور جتنا پختہ عالم ہوگا، جس کو اسلام کے مبادیات کے بارے میں پتہ ہے، جس کو اسلام کے مآخذ و مراتب کے بارے میں پتہ ہے، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ ہے اور اسلام کے اجتہادی حیثیت کا حامل ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس اور رہنما بنا دیں گے اور ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گوگل سے، جو انٹرنیٹ سے کچھ مسئلے پڑھ کر، کچھ ادھورا علم حاصل کر کے، کچھ مبادیات کے بارے میں نہ جانتے ہوئے بھی آج کی چند باتیں سیکھ کے، اردو کے یا فارسی کے یا عربی کے یا کچھ انگریزی وغیرہ کے زبانوں کے چند ایک جملے رکھ کے اپنے آپ کو خود ہی وہ مجتہد کہنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک شخص چند سال پہلے کلب میں، پب میں جا کے گٹار بجاتا تھا، کلب میں جا کے گانے ڈانس کرتا تھا، آج وہ دین اسلام کا ترجمان بنا ہوا، دین پڑھے بغیر چند کتابیں پڑھی، اس نے کہا میں سیکھتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے قرآن مجید کا تھوڑا سا ترجمہ، چند آیات پڑھی اور کچھ اس کو علم، کچھ معلومات اس نے جمع کی ہے، وہ آج اس امت کا مفتی بنا ہوا، قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہے، قرآن مجید کے مسائل اس میں سرد کر کے بیان کر رہا ہے۔ نہ کسی استاد سے پڑھا اور نہ اس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی دین کی مبادی جو کتابیں تھیں ان کو پڑھا، نہ گرامر کو پڑھا، نہ عربی زبان کے جو اسرار الرموز تھے ان کو سمجھا، اور قرآن کریم کن حالات میں کس پر کیسے نازل ہوا نہ اس کا جانتا ہے۔ اردو کی 2-4 تفسیریں پڑھی ہیں، اور جناب وہ چونکہ یورپ سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ وہ برطانیہ میں رہتا ہے، چونکہ امریکہ میں رہتا ہے، یہ دنیا کسی اور ملک میں رہتا ہے، اس کے پاس ویلاگ کی سہولت حاصل ہے، کیمرہ ہے اور ایک آدمی ہے، وہ جناب اس میں بیٹھ کے محدث اور مفسر بنا ہوا ہے۔ یہ فتنہ ہے جو آج ہم پر مسلط ہے، ادھورے علم کا فتنہ۔ پھر یہی ادھورا علم، ان کو نیم ملا کہتے ہیں، ان کا فتنہ، بغیر سوچے سمجھے فتویٰ دے دینا، جذبات میں آ کے فتویٰ دے دینا، اپنی عقل کو چھوڑ کے۔ ہمارے شیخ، ہمارے استادوں کے استاد حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے 1 من علم ہونا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، 10 من عقل چاہیے 1 من علم کے لیے۔ آج 10 من علم ہے اور 1 پاؤ بھی عقل نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کو کس انداز میں بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، اب قبضہ مکمل ہو گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، کثیر تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں ماضی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، زوجہ محترمہ سے، ام المومنین سے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو ڈھا کے نا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں نا ان بنیادوں میں دوبارہ کھڑا کر دوں۔ اب دیکھیے یہ آپ کی خواہش ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ گناہ بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، آپ
کے امام کائنات، سید الانبیاء، سید النبیین، امام المرسلین، کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت، اور جن پر وحی آتی ہے، اور ابھی وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا، جن پر وحی آتی ہے، اپنے دل کی خواہش بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو گرا کے ابراہیمی بنیادوں پہ یہی جو حدیم کا ٹکڑا باہر ہے نا، اس کو شامل کر کے تو میں اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے، جس طرح پہلے تھا ویسے کر دوں۔ لیکن اب یہاں سے عقل کام کر رہی ہے، اور میرے امام سے بڑھ کے، میرے نبی سے بڑھ کے عقل کس کی ہو سکتی؟ علم وہی تھا، عقل نے کیا کہا؟ فرمایا لیکن یہ تیری قوم کے لوگ نا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کسی فتنے میں پڑ جائیں گے، اس لیے میں کعبہ کو نہیں گرا رہا۔ یہ دین ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم اور فہم کے ساتھ ساتھ اپنی عقل مبارک کو استعمال کیا اور دنیا کو بتایا کہ فتنے سے بچنا چاہیے، فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہ جو نیم ملا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جناب جس کا جی چاہتا ہے اٹھتا ہے، وہ دین کا، کسی پر قرآن کی توہین کا فتویٰ لگا دیا، قتل کر دو، آگ میں جلا دو۔ بھائی آگ میں جلانے کا کس نے اختیار دیا آپ کو؟ آپ ایک ہجوم اکٹھا کرتے ہیں، جتھا بناتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں، اور پوری دنیا میں دین اسلام کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ یہ نیم ملاؤں کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمیشہ دین کی بات سچا پختہ عالم دین سے پوچھا کریں اور ان سے کہا کریں، اس کی دلیل پیش کریں، قرآن کی آیت پیش کریں یا حدیث پیش کریں۔ جب قرآن یا حدیث مل جائے تو اس پر پھر عمل کریں، پھر آگے چونکہ چنا چلا کیا کریں۔ ایک یہ فتنہ، ایک زوم علم کا فتنہ، زوم مطالعہ۔ میرا مطالعہ بڑا ہے۔ ایک جج صاحب ہے، ساری زندگی وہ جناب عدالتوں میں وہ کرتے رہے، وکالت کرتے رہے، پھر منصفی کرتے رہے، جج بنے، ریٹائر ہوتے تفسیر قرآن لے کر جاتے ہیں کہ جی میرا مطالعہ بڑا ہے، بڑا مطالعہ ہے۔ یہ زوم علم اور زوم مطالعہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج ہر بندہ فیس بک سے دیکھ کے، سوشل میڈیا سے دیکھ کے یا فارمل میڈیا سے دیکھ کے کچھ باتیں سنتا ہے اور وہی اپنا عقیدہ اور مذہب بنا کے پیش کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانا جائے۔ کوئی نہیں مانے گا، آگے آرگومنٹ کرے گا، اس پر دلیل مانگے گا یا اس پر کوئی تبصرہ کرے گا۔ ظاہر ہے ایک اس کی رائے ہے، تو ایک وفوق کل ذی علم علیم، قرآن کا فیصلہ ہے، ہر اہل علم کے اوپر بھی ایک اہل علم ہوتا ہے۔ اگر ایک ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ اہل علم ہو، وہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے کہ جناب آپ کی یہ بات درست نہیں، یہ بات ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میں دولت والا ہوں، منصب والا ہوں، میں چودھری ہوں، میں کونسلر ہوں، میں جناب بولا ہوں، میرے پاس معلومات ہیں، میں مطالعہ میں نے کیا ہوا۔ کس چیز کا مطالعہ کیا آپ نے؟ آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے، آگے جو آپ کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے 10 کتابیں پڑھ کے بیٹھا ہے۔ یہ جو زوم مطالعہ ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آج کے فتنوں میں ایک فتنہ علماء سے نفرت، ہر بندے کے دل میں علماء کی نفرت ڈالی جا رہی ہے، مولویوں نے پتہ نہیں کسے کہا۔ یہ خاص کر کے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اپنے یوٹیوب چینل بنا کے آتے ہیں نا، مفکر اور محدث اور مجتہد بن کر، ان کی باتیں سنتے۔ علماء کو نہیں پتا، علماء دور آخر میں ساتھ نہیں دے سکتے، علماء یہ نہیں کر سکتے۔ بندہ پوچھے ان لوگوں سے کہے کہ جناب ایک آدمی ہے، اس کی اتنی اولاد ہے، اس کی وراثت تو نکال کے دکھا دیں، تو وراثت نکالنے سے محروم ہے۔ پھر شیخ الحدیث کے پاس آئیں گے، مدرسے کے استاد کے پاس آئیں گے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں منٹوں میں آپ کو وراثت ایک ایک پیسے کا حساب نکال کے دے دیں گے۔ علماء کی تحقیر، علماء کی توہین یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو آج لوگوں کے دلوں سے علماء کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ علماء کے بارے میں نہ جانے کیا کیا جملے کسے جاتے ہیں، کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں، اور ہمیں اس فتنے کا احساس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا پھر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ سمجھنا کہ جو مجھے پتا کسی دوسرے کو نہیں پتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، اور کہتے ہیں ہم
ہم جناب اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں. کسی کی بے عزتی کرنا کہاں کی اصلاح ہے جناب؟ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے دلیل کر دینا یہ کہاں کی اصلاح؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کی اس طرح توہین کریں؟ لیکن توہین کی جا رہی ہے. علماء کی توہین، علماء کے بارے میں نصیحت جملے کسے جا رہے ہیں، توہین در توہین در توہین کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی حدیث بیان کر رہا تھا، پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگ ان جاہلوں کو رہنما بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ لوگوں کو بے علمی کے ساتھ فتوے دیں گے، علم نہ ہونے کے باوجود فتویٰ دیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج عام ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے یہ جتنے مجتہد اور مفکر اور جناب یہ سارے بنے ہوئے ہیں نا، یہ سارے خود بھی گمراہ کر لوگوں میں گمراہ کرتے ہیں. میں آج ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، ایک خاتون کوئی سیاسی رہنما ہے، وہ عزت پر فتویٰ دے رہی تھی. اور کہا کہ عزت کوئی ضروری نہیں ہے اگر عورت بوڑھی ہو جائے تو. اور اس نے تو دے دیا نا، فتویٰ دے دیا عزت کوئی ضروری نہیں ہے. بھائی کیوں ضروری نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ عزت کرو. ایک بوڑھی عورت جو آہستہ ہے، جو بالکل اس کو حیض نہیں آتا، ختم بڑھاپا آ گیا، اس کو بھی عزت پوری کرنی ہوگی. آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں، کہاں گم ہیں؟ اور وہ جناب اپنے علم کا بتا رہی ہے کہ یہ عزت صرف اس لیے کہ وہ کہتی ہے میرا سیاسی لیڈر صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میرا سیاسی لیڈر صحیح ہے. دین کو بڑی سیاست بنایا، دین کی اصطلاحات اپنے اپنے لیڈروں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس سے بڑی گمراہی اور فتنے میں مبتلا ہونا اور کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے اپنا دین، اپنا اپنا دین پسند ہے ہر ایک. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک فتنہ مسئلہ اندیشی کا. کچھ علماء یا کچھ قوم کے اکابر اور بڑے، اچھا یار چلو چھوڑو، کوئی کیا جواب دیں، آگے سے گالیاں بڑھتی ہیں، کیا جواب دیں؟ کسی کو جواب دینے لگے آگے سے گالیاں بڑھتی ہیں. یہ مسئلہ اندیشی ہے، یہ بھی بہت بڑا. اپنی اولاد کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے، مسئلہ اندیشی ہے کہ جناب اولاد آگے سے منہ اٹھا کے بات کرتے کہ کیا کریں گے، اولاد کا ڈر آتا ہے. یہ مسئلہ اندیشی ہے، یہ بھی بڑا فتنہ ہے. حد عزیزی کا فتنہ کہ ہر بندے کو نشہ چڑھا ہوا کہ میں انا والا غیری، انا والا غیری، میں ہوں. میں کرتا بندہ بہت ہو جاتا ہے. میرے جتنا عقل مند کوئی نہیں، میرے جتنا صاحب فہم و فراست کوئی نہیں، میرے جتنا جناب ذی شعور کوئی نہیں، میرے جتنا ذی علم کوئی نہیں. اور یہ میں کرتا ہوا بندہ مر جاتا ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے جس میں جو لوگ اس میں مبتلا کہ میرے پاس بہت علم ہے. اللہ اکبر. ان سارے فتنوں کے ساتھ یہ جو فتنے ہیں نا میں نے ذکر کیا، اصل میں ایک دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حال ہی میں ہمارے معاشرے میں پیش آئی. ایک فتنہ اٹھا کراچی میں، کوئی سندھ کا ہسپتال تھا، سندھ حکومت کا، انہوں نے ایک ہیومن ملک بینک قائم کیا. مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ جو خواتین یعنی ان کے بچے چھوٹے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دودھ ان کو ملتا ہے تو وہ دودھ اپنا اس بینک میں جمع کروا دیں گے، اور وہ دودھ بینک میں جمع کروائیں گے، اور وہ دودھ پھر ان بچوں کو ملے گا جن کی مائیں مر جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو یہ دودھ ملے گا. بظاہر بڑی اچھی بات ہے، صحت کے لیے بڑی اچھی بات ہے. چونکہ یورپ میں تھا یہ نظام ہے، وہاں پہ ملک بینک، ہیومن ملک بینک قائم ہے، تو جناب ہم نے بھی من بار اس کو واپس کر دیا، بینک بنا دی. اب جب علماء نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا جناب اس کے ساتھ تو رضاعت کے مسائل بنتے ہیں، پردے کے مسائل بنتے ہیں، وراثت کے مسائل بنتے ہیں. آپ کہاں سوئے ہو کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر ایک نیا، یہ جو تھوڑے علم والے دھوڑے علم والے لوگ ہیں نا، انہوں نے ایک نیا فتنہ کر دیا. انہوں نے کہا اگر بہت ساری عورتوں کا دودھ اکٹھا کر کے پلا دیا جائے پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ فتنہ آپ کے ملک میں اٹھا ہے، چند دن پہلے اٹھا، حکومت سندھ کی سرپرستی میں اٹھا، ہسپتال میں اس کا افتتاح ہوا، تشہیر جب بھول گئے کہ ایک عورت کا دودھ پینے سے اس کے وہ بچہ اس کے لیے محرم بن جاتا ہے.
اس کی بہنوں کے لیے، اس کی دیگر بیٹیوں کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے بیٹوں کے لیے محرم ہو جاتا ہے، وہ رضائی بھائی اور رضائی بہنیں بن جاتی ہیں. لیکن ہم نے تو یورپ کی تقلید کرنی ہے نا، ہم تو پیچھے لگنا ہے یورپ میں. اور ہمارے دیندار طبقہ، ہم جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں نا، مسجدوں میں آنے والے، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کونوں کو لگا لو نہیں ہے، کیوں نہیں اس کو مسترد کیا جاتا؟ اور جب علماء نے فتوے دیے، کہا کہ جناب یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو کہا گیا مولوی تو ہیں ہی اگنورنٹ، مولوی جاہل ہیں، یہ ان کو دور حضرت کے تقاضوں کا یہ کوئی علماء کی نفرت دوبارہ امٹ آئی کہ ہمیں یہ علماء کیوں روکتے ہیں ہمیں غلط کاموں سے. کہا گیا کہ جناب یہ مولویوں کو سیکھنا چاہیے، پہلے مولویوں کو حالات کا پتہ ہونا چاہیے، مولوی تم سے زیادہ حالات جانتا ہے. مجھے یاد ہے انتخابات ہو رہے تھے تو ہمارے دوست، ہمارے بزرگ بھائی محترم حافظ عمران حریف صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آتے، وہ بھی کاغذ جمع کروانے گئے. ریٹرننگ آفیسر کہنے لگے کہ علماء کرام کو کیا چاہیے، آپ سیاست میں کریے، سیاست میں کیا ہے. حافظ صاحب نے جج صاحب کو بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا جج صاحب میں کاغذ واپس لے لیتا ہوں، آپ میرے مد مقابل جتنے امیدوار ہیں ان سے صرف سیاست کا معنی پوچھ لیں، آپ ان سے کہیں کہ صرف سیاست کا لغوی لفظی معنی بتا دیں، میں کاغذ واپس لے لیتا ہوں. جج صاحب کہتے ہیں آپ کے کاغذات منظور ہیں. اب مجھے نہیں پتا، ان کو بھی پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا لفظ سیاست کا لغوی معنی کیا ہے. یہ ادھورا علم جو ہے نا یہ برباد کرتا ہے. کہتے علماء کو نہیں پتا، علماء دور حاضر کا ساتھ نہیں دے سکتے. بھائی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ نے شریعت اتاری ہے، اللہ کو پتا تھا کہ تم نے کیا کیا کرتوتیں کرنی ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک فتنہ اٹھتا ہے توہین انسانیت کی محبت. انسان سے محبت ہونی چاہیے، انسانیت کا احترام ہونا چاہیے. قرآن کو چلاتا ہے کوئی چلا دے، کوئی پرواہ نہیں. آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دنیا میں کسی شخص کو اسلام کی تعلیم یہ ہے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. ہمارا یہ پڑھا لکھا سوچا سمجھا موقف ہے کہ کوئی شخص معاشرے کا کوئی فرد قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اجازت ہی نہیں اللہ نے دی، قرآن حدیث نے نہیں دی، میرے پیغمبر نے نہیں دی. یہ حکمران کی آپ اشارہ، آپ ان کے خلاف درخواست دیں کہ جناب یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں یا انہوں نے یہ توہین کی ہے، یہ کیا. عدالت جانے، آپ وہ جانے، مجرم جانے، ملزم جانے، عدالت جانے، آپ پیچھے ہو جائیں، بس آپ کا اتنا ہی کام تھا. عدالت سزا نہیں دیتی، آپ کو تب بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ حملہ کر کے بندہ پکڑ. لیکن یہ ایک پہلو ہے نا. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انسانیت کی آڑ میں مذہب کی توہین کرنا، قرآن کی توہین کرنا، نماز کی توہین کرنا، انسانیت کی آڑ میں اسلامی شاعر کی توہین کرنا، ریلی انسان کا حق ہے. انسان کو پابند کیا اللہ تعالیٰ نے، جس نے اس کو پیدا کیا، انسان کے خالق نے چند حدود و قیود کا پابند کیا. جو انسان ان حدود و قیود کو مانتا نہیں ہے نا، تو آپ کے یورپ کے سارے ملکوں میں تھانے کیوں قائم ہیں، جیلیں کیوں قائم ہیں؟ ہر بندہ آزاد ہے، اس کو کرنے دو. انسان کا احترام کرو. کیوں گرفتار کر کے اس کو لے جاتے ہو؟ اس وقت اس کا احترام یاد نہیں آتا. کیوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پکڑ کے جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ انسان نہیں. لیکن یہ جتنے یورپ کے ٹکڑوں میں پلنے والے یہ لوگ ہیں نا، یہ انسانیت کی محبت کا دراصل انسان سے محبت کرنا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. انسانیت کو ایک مذہب بنا دیا گیا کہ انسانیت دین اسلام سے یا مذہب سے بڑا مذہب انسانیت. کیا کہیں گے ہم، کیا کریں گے؟ اور ایک فتنہ، اللہ اکبر، ہمارے یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور مذہب کی آڑ میں فتنہ پھیلاتے ہیں. اب دو واقعات میں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ رافضیت فتنہ ہے. 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے تھے.
ظاہر حضرت عثمان ایک عظیم انسان تھے، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، عالم اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذل الرحم کا لقب دیا، آپ کو جنت کی بشارت دی۔ معاذ اللہ عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں جانے کی گارنٹی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان کو گالی دینے والے کا جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کر دیا، اور میں جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ یہ وہ شخص ہے جو عثمان کو گالی دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اب اس کی آڑ میں اتفاق سے اسی 18 سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے جوفا مدینہ کے راستے میں، مکہ سے مدینہ کے راستے میں جوفا سے آگے 8 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کو خم محلہ تھا، اس محلے میں کنواں تھا جسے غدیر خم کہا جاتا تھا۔ وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی آڑ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ وہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، احترام، وقار، شان، مقام، ان کی عظمت کو بڑھانے والا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہوگا۔ اس کا پس منظر جانے بغیر یہ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی، پس منظر جانے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا نام دے دیا۔ اور اس پر فتنہ کیا ہوا کہ اب جناب ایک بینک الحبیب نام کا کوئی ادارہ ہے، اس بینک میں باقاعدہ جشن غدیر منایا گیا، اور صوبائی اسمبلی سندھ میں رافضیت کو پروٹوکول دیتے ہوئے وہاں پہ باقاعدہ مبارکباد کی قرارداد پیش کی گئی۔ اور کیا ہے یہ؟ اصل میں تو ان ظالموں نے اس خطبہ غدیر خم کی آڑ میں حضرت عثمان کی شہادت کا جشن منایا۔ جس طرح کنڈوں کے نام پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا جشن منایا جاتا ہے، اس طرح اصل بات حضرت عثمان کی شہادت کا جشن منایا جاتا ہے، اور نام لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا۔ میں ایک دو باتیں اس حوالے سے کر کے میں دیکھتا ہوں، دیکھیے ہوا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر سے پہلے، توجہ سے بات سنیے گا، حجۃ الوداع کے سفر سے پہلے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا۔ وہاں اس علاقے میں کچھ جنگ تھی، حضرت علی کی قیادت میں لشکر گیا اور وہاں سے اللہ نے فتح دی، لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال غنیمت شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کیا، خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا اور ایک حصہ پیارے پیغمبر کے لیے، اور خود نہ وہاں ایک اپنے ساتھی کو وہ دے کے نہ تو خود آپ چلے گئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں جا کے ملتا ہوں۔ ادھر پیچھے کچھ تنازع ہو گیا آپس میں، باقی لوگ کہنے لگے جی ہمیں دے، اس میں سے ہمیں دے، دو چادریں دے۔ حضرت علی سے بھی مانگی تھی، حضرت علی نے نہیں دی۔ اب حضرت علی کے نہ دینے سے بعد میں جو قائم مقام ان کے بنے، انہوں نے وہ چادریں لوگوں کو بانٹی۔ حضرت علی سے جب بولا کہا تو ہی نا، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، کیوں بانٹی؟ اس پر کچھ تکرار ہوئی دونوں فریقوں، دونوں مسلمان، کوئی ایشو نہیں تھا، معمولی سا معاملہ تھا۔ ان لوگوں نے آ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی کہ حضرت علی کڑوے بڑے ہیں، بدتمیزی کی ہے ہمارے ساتھ، یا اس طرح کے کچھ جملے بول دی حضرت علی کی شان سے جو بہت مابرا تھے، بہت اونچے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کا پتہ تھا، جانتے تھے، بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے، پتہ ہے نا، چچا صاحب بھائی تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی پرورش کی، پالا تھا، جانتے تھے حضرت علی کی شان اور مقام کو بھی اور حضرت علی کے کردار کو بھی اور ان کی سوچ اور فکر کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حضرت علی کی صفائی دینے کے لیے اور لوگوں کے دلوں سے حضرت علی کی بات کے نکالنے کے لیے آپ نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہوگا۔ جو مجھے کہتا ہے نا کہ آپ ہمارے پیارے ہیں، اس کو علی سے پیار کرنا پڑے گا، جو علی سے پیار نہیں کرتا وہ مجھ سے پیار کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم تو حضرت علی کی تو شان ہی بڑی ہے، ہم تو کسی ادنا سے صحابی کے بارے میں بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے محبت نہ کی جائے، لیکن یہ فتنہ اٹھ رہا ہے۔
ابھی عید غدیر کے نام سے، اور ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں یہ غالباً 322 ہجری میں سب سے پہلے یہ غدیر خم کا جشن منایا گیا تھا۔ ابن بوئے نامی بادشاہ تھا مصر کا، اس نے یہ کام کیا تھا، اور اس سے لے کے اب یہ اس کی باقاعدہ مجھے لگتا ہے حکومتی سرپرستی مل گئی تو جناب یہ فتنہ بھی پروان چلے گا۔ تفصیلی بات ہے، میں اس پر صرف اشارہ میں نے کیا۔ اور دوسرا جو آج ہمارے معاشرے میں فتنہ پھیل رہا ہے وہ ہے قادیانیت کی سہولت کا۔ بڑے بڑے نام عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کو تحفظ دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملک عزیز کے ایک بہت بڑے نامور صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کی ادارت میں قومی ڈائجسٹ نکلتا تھا، 400-450 صفحے کا ایک رسالہ چھاپا تھا قومی ڈائجسٹ، جس کا نام ہی قادیانیت نمبر رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے قادیانیت کی تجزیہ اڑا دیا، اتنا بڑا پکا مومن۔ لیکن ہوا کیا؟ ابھی پچھلے دنوں تقریر کی اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک بیان دیا، اس میں کہا جناب احمدیوں کو موقع ملنا چاہیے، احمدیوں کو قربانی کرنی چاہیے، احمدیوں کو نماز کا موقع دینا چاہیے، احمدیوں کو ان کے عبادت، یہ پتہ کیا اس کی انسانی حق، وہ کہتے ہیں انسان ہونے کے نام۔ اب یہ کتنی بڑی سہولت کاری تھی، اس پر احتجاج ہوا، میں نے بھی کچھ لکھا، میرا وہ مضمون دیا گیا، شامی صاحب کو دیا گیا، 2 دوستوں نے پہنچایا، اور پھر اس کے بعد شامی صاحب نے پہلے ایک وضاحت کی، دوسری کل رات وضاحت، اور دونوں ہی وضاحتیں گزرے گناہ بدتر از گناہ۔ میں نے کل پھر ان کو میسج کیا، میں نے کہا محترم آپ کیا سبق؟ کل شامی صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ جو ہے نا قادیانیوں کو عدالت جانا چاہیے، سپریم کورٹ جانا چاہیے، امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں جو جاری ہوا تھا اس کے خلاف، تاکہ ان کی حدود کا تعین کیا جا سکے۔ میں نے کل ان سے کہا، میں نے کہا محترم صاحب، میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے انشاءاللہ اگلے دنوں میں چھپے گا اخبارات میں نے ان کو میسج جو کیا، میں نے کہا شامی صاحب سے یہ کہیں کہ جناب آپ کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ 1984 میں جب یہ قانون نافذ ہوا تھا، آرڈیننس آیا تھا، قادیانی اگلے ہی دن وفاقی شرعی عدالت میں چلے گئے، 5 ماہ تقریباً 2-2.5 ماہ تقریباً اس پر بحث ہوئی ہے وفاقی شرعی عدالت میں، اور پھر وفاقی شرعی عدالت نے جولائی سے اگست، یہ 2 مہینے تقریباً، جولائی میں اگست میں 12 اگست کو وفاقی شرعی عدالت نے ان پابندیوں کو جائز قرار دیا تھا۔ آئین پاکستان میں جو ان پر لگائے تھے پابندیاں کیا تھیں؟ قادیانی چونکہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اصل میں تو قادیانی مرتد ہے، ان کی سزا ہے قتل اسلام کے اندر، لیکن وہ قادیانی مر چکے جو مرتد ہوئے تھے۔ اب جو نئی نسل ہے یہ قادیانیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی ہے، یہ مرتد نہیں ہے، یہ کافر ہی، کیونکہ کفر میں پیدا ہوئے کفر میں پروان چڑھے، یہ کافر ہے۔ میں نے تو پابندی ان پر لگی تھی کہ یہ اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد پر مینار نہیں لگا سکتے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا نام دے کے جانور ذبح نہیں کر سکتے، یہ ام المومنین یا خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین یا صحابی، اس طرح کی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر ہوا، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ پابندیاں درست ہیں، چونکہ یہ غیر مسلم ہے لہذا یہ نہیں استعمال کر سکتے۔ پھر انہوں نے ریویو پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ یا اپلیٹ بینچ میں، جو وفاقی شرعی عدالت کی فیصلہ اپیلوں کے خلاف فیصلہ سنتا ہے، وہاں بھی 5 رکنی ججز نے ان کی باتیں سنی ساری، اور اس کے بعد جب فیصلہ دینے لگے تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں۔ قادیانی نے کہا یہ آن دی ریکارڈ ہے سارا کچھ، انہوں نے کہا جی واپس لیتے ہیں۔ جب واپس لے لیا گیا اس کے باوجود ججز نے فیصلہ دیا، جسٹس افضل اللہ تھے جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے، وہ اس بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ دیا کہ یہ جتنی پابندیاں ان پر آرڈیننس میں لگی ہیں یہ سب جائز اور روا ہے۔
میں نے کہا محترم شامی صاحب کو یہ بتایا جائے آپ جیسا اہل علم پڑھا لکھا پکا سچا مومن، کوئی شک نہیں ان کے ایمان میں، لیکن بہکے ہوئے ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے جو انسانیت کے نام پر ایسے لوگوں کو بھی انسان منوانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ان کو انسان مانا جائے، جو اسلام کے نام پر قتل کرتے ہیں، جو قرآن کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے باقی ساری مسلمانوں کو صرف غیر مسلم نہیں کہتے۔ ان کا جو سربراہ تھا نا مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس نے کہا تھا کہ مجھے نہ ماننے والے سارے کے سارے حرامزادے ہیں، رنڈیوں کی اولاد ہے، نوز باللہ من ذالک۔ مجھے معاف کیجیے گا بڑا تلخ جملہ میں نے بولا، لیکن یوں سی الفاظ آپ کہتے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے۔ ان کو بھائی ان سے کہو کہ پہلے آئین پاکستان کو مانو، جب آپ آئین پاکستان کو مانو گے نا تو پھر ہم تمہیں حق دیں گے۔ تم غیر مسلم بن کے سامنے آؤ کہ عیسائی ہمارے معاشرے میں رہتے نہیں، ہماری گلیوں میں رہتے ہیں عیسائی، کبھی کسی عیسائی کو ہم سے کوئی مسئلہ ہوا، کبھی کسی یہودی کو، ہندو کو، کبھی کسی جو سکھ کو مسئلہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ مسلمان نہ ہو کر بھی کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ سر ظفر اللہ خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا، لوگوں نے پوچھا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی آپ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیں، اس لیے میں نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ہمیں کہتے ہو کہ ان سے ہمدردی کرو، مذاق اڑایا گیا۔ 2-3 جگہوں پہ یہ قربانی کے جانور انہوں نے کہا کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، مسلمانوں نے درخواست دی کہ یہ نہیں کر سکتے، قانون کا راستہ اپنایا، پولیس گئی اور جا کے ان کو منع کیا، اس پر بھی بڑی لیٹیں ہوئی، بڑا اعتدال، فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری اولادیں اس میں ملوث ہوتی ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، دشمنان صحابہ کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، اور ہم لوگ اپنی اولادوں کو سنبھال نہیں رہے۔ فتنوں کا دور ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، دنیا میں بلا اور فتنے ہی باقی رہ جائیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی میرے درد کو سمجھیے، میرے دل کی بات کو سمجھیے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا ایمان بچائیے اپنا اور اپنی اولادوں کا۔ آج آہستہ 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 یہ ذہن بنا، ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اپنی ایک ججمنٹ میں لکھ دیا، پچھلے یہ 15 دن پہلے کی بات ہے، ایک ججمنٹ میں لکھ دیا قادیانی مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ قادیانی جج صاحب نے لکھ دیا۔ وہ تو جب شدید احتجاج ہوا تو انہوں نے پھر بدلا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مبارک ثانی کو بری کر دیا، رہا کر دیا۔ کیوں؟ کہا کہ جناب ان کو تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ بھائی آئین پاکستان تبلیغ کا حق نہیں دیتا ان کو، آپ شریعت کی نہ مانو، آئین پاکستان کی تو مانو۔ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ ان کو تبلیغ، اور اس میں قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن تبدیل کیا ہے، قرآن کا ترجمہ بدلا ہے اس نے۔ قاضی فائز صاحب نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ وہ طاقتیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، لاشعوری طور پر ان سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں۔ مجھے قاضی فائز صاحب کے ایمان پر بھی کوئی شک نہیں ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب کے ایمان پر بھی کوئی شک نہیں ہے، جسٹس افضل صاحب کے ایمان پر بھی کوئی شک نہیں ہے، مومن ہیں، ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان سے یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات۔ آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، نظر رکھا کے رہوں گے کہیں آپ کے بچے بھی ایسی حرکتوں کے مرتکب نہ ہو جائیں جس سے آپ یہ سمجھیں کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا ایمان چلا جائے گا۔ ایسی نظر رکھیں، خاص کر کے ان بچوں پہ جو بیرون ملک بستے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں، جاپان، فرانس، سیکنڈ نیوین ممالک میں رہتے ہیں، ان کے ایمانوں پہ خصوصی نظر رکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پیغام دیا گیا نا آپ کا یوسف بادشاہ بن گیا، ان کا پہلا سوال یہ تھا بادشاہ کو چھوڑو یہ بتاؤ مومن ہے کہ نہیں ہے، بادشاہ آپ کو میں نے کیا کرنا یہ بتاؤ مومن ہے کہ نہیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں اتنی سنسیٹیوٹی پیدا کی۔ اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، ایمان پر عمل کی اللہ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔